الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند و اسلام پڑھی. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. جس کی یہ خواہش ہے میرے ساتھ با آواز بلند پڑھے. ایسا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو
للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا مقبول دعا میری منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار محبوب الہی سا کوئی نہ حسین دیکھا محبوب الہی سا کوئی نہ حسین دیکھا یہ شان کرم ان کا سایہ بھی نہیں دیکھا یہ شان کرم ان کا سایہ بھی نہیں دیکھا اللہ نے سائے کو چاہا نہ جدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا وحدہ لا شریک لہ له احسان و ثنا صلاۃ و سلام نبی مکرم شفیع معظم محمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذات برکات درود آل نبی سے لائق عزت و تکریم جملہ حاضرین کرام جماعت المبارک ماہ صفر المظفر کی 2 تاریخ اسلامی سال کا دوسرا ماہ مقدس وحدہ لا شریک لاکھ لاکھ شکر لاکھ لاکھ احسان کہ جس نے انسان کو ایک مرتبہ پھر عید والا دن عطا فرمایا کل تعالیٰ اس دن کے سنتے اذان کو گھڑی نصیب فرمائے جس گھڑی دے اندر ساڑی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائے تحفظ عقیدہ ختم نبوت والا ماہ مقدس 25 اگست
سن 1900 دے اندر عالم اسلام 25 اگست 1900 دے اندر عالم اسلام، میں پھر جملہ دہرا رہا، عالم اسلام، اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ایک فرد مقرر کیتا جس نے عالم اسلام نو عقائد باطلہ اور عقائد کفریہ تو محفوظ کیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم فاتح قادیاں آیت من آیت اللہ نائب غوث الورا خواجہ عالم حضور قبلہ پیر سید مہر علی شاہ گیلانی قدس سرہ العزیز، آپ نے 25 اگست نو مناظرے کا جو چیلنج مرزا دی طرفوں آپ کو دیتا گیا، آپ نے قبول کردیا ہویا لاہور دے اندر 3 دن تک انتظار کیتا اور بالآخر 25 اگست نو اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام و فتح عطا فرمائی۔ 7 ستمبر 1974 سرزمین پاکستان دے اندر اللہ نے پھر ایک آل رسول کو منتخب کیتا۔ 7 ستمبر 1974 آپ دی اس سرزمین پاکستان دی پارلیمنٹ دے اندر ایک مرد مجاہد جس کا نام شاہ احمد نورانی ہے، اللہ نے اس نو چنیا۔ 13 دن دے دلائل دے بعد سرزمین پاکستان دے اتے قادیانیاں نو کافر قرار دے دیتا گیا۔ اللہ نے ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب دی آل دا فرد مقرر کیتا اور اسلام و فتح عطا فرمائی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا میری امت دے ہر 100 سال دے اندر اللہ نے ایک مجدد نو پیدا فرمایا۔ مجدد کس نو کہندے نے؟ دین کی تجدید کرنے والا، دین کو نیا کرنے والا۔ سرکار فرماندے نے میری امت دے اندر ہر 100 سال تو بعد اللہ ایک مجدد پیدا فرماندے ہیں، اور علماء کرام نے اس بحث دے اندر ایک فیصلہ کیتا ہے کہ مجدد دی صفاں دے وچوں سب تو بڑا مجدد کون ہے؟ ایک ہی وقت دے اندر 2 مجدد بھی آ سکتے ہیں، لیکن بڑا مجدد کون ہے؟ تو علماء کرام نے فیصلہ کیتا کہ بڑا مجدد جس کو مجدد اعظم کیا جائے گا او ہوئے گا جس دے دور دا فتنہ سب تو بڑا ہوئے گا، جس دے دور دا فتنہ سب تو بڑا ہوئے گا۔ اور تاریخ جان دیے کہ 1900 جو صدی گزری ہے، اس صدی دا سب تو بڑا فتنہ فتنہ قادیانی سی۔ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا، پہلے ذلی نبی بنیا، پھر بروزی نبی بنیا، پھر مسیح موعود بن گیا۔ الغرض اس فتنے دی سرکوبی دے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی آل کو منتخب کیتا۔ 1900 دے اندر پاکستان ہندوستان ایک ہی خطہ سی،
اور پاک و ہند دے تمام مکاتب فکر دے علماء، تمام مکاتب فکر جس کے اندر اہل حدیث بھی شامل، دیوبندی بھی شامل، بریلوی بھی شامل، اہل تشیع بھی شامل، تمام مکاتب فکر نے یک جان ہو کے فیصلہ کیتا کہ اساڑی طرفوں ترجمان اعلیٰ حضرت گولڑوی رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ فیصلہ کیتا گیا کہ اعلیٰ حضرت گولڑوی ہار گئے تو اسی سارے ہار جاؤں گے، اور اعلیٰ حضرت گولڑوی جیت گئے تو اساں ساریاں دی جیت ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی قدس سرہ العزیز، آپ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام بالخصوص ختم نبوت تے حملہ ہوئے اور مہر علی شاہ اپنی گدی تے بیٹھا رہے، فرمایا مہر علی کو ایسی بغیرتی دی پیری نہیں ہوتی، سبحان اللہ، مہر علی کو ایسی بغیرتی دی پیری نہیں ہوتی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت کر خود حضور اکرم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک رات خواب دیکھا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہاں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے زانواں نال آپ دے زانو مس ہو رہے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت گولڑوی دو زانو ہو کے بیٹھے نے، حضور دے زانواں نال زانو مس ہو رہے نے، حضور دی زیارت کر رہے نے۔ آپ فرماندے نے میری یکا یک آپ دی زلف پاک تو نگاہ پیچھے پئی، میں ویکھیا مرزا غلام احمد قادیانی حضور دی طرف کمر کر کے بیٹھا ہوا ہے، حضور دی طرف کے کر کے بیٹھا ہے، کنڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ فرماندے نے میں جس وقت جاگیا تو میں دل دے اندر خیال کیتا کہ مہر علی اللہ نے تینوں فتح عطا فرما دیتی، اللہ نے تینوں فتح عطا فرما دیتی۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی قدس سرہ العزیز دے مکتوبات شریف دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی دے خطوط بھی موجود نے، اور گولڑا شریف دی لائبریری دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی دے او خطوط بھی موجود نے جنہ دے اندر مرزے نے اعلیٰ حضرت گولڑوی قدس سرہ العزیز نو ننگیاں گالیاں کڑیاں سن۔ یہ تاریخ کوئی نہیں دستا اعلیٰ حضرت گولڑوی نو ننگیاں گالیاں کڑیاں، لیکن میرا اعلیٰ حضرت گولڑوی دا ظرف آپ نے جس وقت بھی مکتوب لکھیا، کوئی بھی اشتہار چھاپیا، شمس الہدایہ آپ نے تصنیف فرمائی، سیف چشتیائی آپ نے تصنیف فرمائی، آپ نے جس وقت بھی مرزا غلام احمد قادیانی دا ذکر کیتا آپ نے ان الفاظ کے اندر اس نے لکھیا مرزا صاحب نے یہ کام کیا ہے، آپ نے کبھی اس کا نام بھی نہیں بگاڑیا، فرمایا مرزا صاحب نے یہ کام کیا، مرزا صاحب نے یہ تحریر کی ہے، اشتہار چھایا ہوئے۔ اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی دی طرفوں اعلیٰ حضرت گولڑوی قدس سرہ العزیز نے رد فرمایا، سیف چشتیائی آپ نے تصنیف فرمائی، شمس الہدایہ آپ نے تصنیف فرمائی، اور سیف چشتیائی وہ کتاب ہے جس کے اندر بین کر دیتا گیا، جس کو بین کیتا گیا کہ ایک کتاب مارکیٹ دے اندر نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے اندر قادیانیاں دے جو کرتوت سن اعلیٰ حضرت نے کھل کے لکھ دیتے سن، قادیانیاں دے جو عقائد نے اعلیٰ حضرت نے کھل کے لکھے نے، اس کو بین کیتا گیا ہے۔ کوئی بھی حکومت ہے اس نے شب خون ضرور مارے ہے، کوئی بھی ہے شب خون ضرور مار دیے،
پچھلی دور حکومت دے اندر کتاباں دے اندر بیان کیتا گیا جس دے اندر فتاوی رضویہ شریف بھی شامل ہے، جس دے اندر سیف چشتیائی بھی شامل ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ساڑے عقائد کیا نے، اسی کس دین دے پیروکار ہاں۔ اعلیٰ حضرت گولوی رد فرماندے، آخر کار مناظرہ طے ہویا، لاہور بادشاہی مسجد دا مقام منتخب ہویا، اعلیٰ حضرت گولوی قدس سرہ العزیز چلے گئے، جمع غفیر مسلمانان پاک و ہند دا کٹھا ہویا، روزانہ مجلس لگدی، واعظ و نصیحت ہوندی، اعلیٰ حضرت گولوی انتظار کر دے رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی آئے گا۔ پیغام آیا، اس طرح کرنے ہیں کہ سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھنے ہیں، 7 صفحوں دے اندر سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھاں گے، جس دی تفسیر سب تو اچھی ہوئے گی وہ فاتح قرار پائے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت گولوی دا پیغام آیا مرزے دا، اعلیٰ حضرت گولوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا اے بھی منظور ہے، لیکن اس کے اندر میں اضافہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کاغذ اور قلم میز تے رکھ دیتا جائے، جس کا قلم خود اٹھ کے فاتحہ دی تفسیر لکھے وہ فاتح ہو جائے گا، جس کا قلم خود اٹھ کے لکھے گا وہ فاتح ہو جائے گا، وہ جیت جائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی دے ترجمان نے آکھیا تو جادوگر ہے، تیرے کول تے جن نے، تو جنہاں نو کہیں گا وہ اٹھ کے لکھ دین گے۔ اعلیٰ حضرت گولوی نے فرمایا اور میں جنہاں کو لکھاواں یا جنہاں کو لکھاواں، میں جنہاں کو لکھاواں یا جنہاں کو لکھاواں۔ فرمایا تو تے داعی نبوت ہے، اپنے جبریل نو کہے آ کے تیری تفسیر لکھ جائے۔ نبوت دا دعویٰ کرنا ہے نا، پھر وہی تے اتر دی ہوئے گی، وہی تے آندھی ہوئے گی نا۔ نبی جو ہے فرمایا جبریل نو آکھنا تیری آن کے تفسیر لکھے، میں جنہ کو لکھاواں یا جنہ کو لکھا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے یہ شرط بھی منی، کئی شرطاں رکھیاں گئیاں، کئی تعویلاں کیتیاں گئیاں، نہ آیا، 3 دن انتظار کیتا گیا، آخر امت مسلمہ نے فیصلہ کیتا حضرت 3 دن ہو گئے نے، پتہ ہے سانو جھوٹا ہے، کذاب ہے، سانو پتہ ہے لانتی ہے، کیوں انتظار کر رہے ہو؟ فتح دا اعلان کرو۔ آپ نے اللہ اکبر کبیرہ، میرے اعلیٰ حضرت گولوی قدس سرہ العزیز دی ذات بابرکات اور حضور دی آل دی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنا جمع خفیر ہے، اتنے مسلمانان عالم نے، اتنے علماء نے، اتنے محدث بیٹھے نے، اتنے مشائخ عظام بیٹھے نے، فرمایا میرے علی یہ چاند ہے ایک مرتبہ مرزا اس جگہ تے آ جائے، اس مجمع دے اندر آ جائے، کوئی اللہ والا ایسا ہوئے گا جس دی نگاہ پہوے گی اللہ اس کو ہدایت عطا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے شان آل نبی دی، آل رسول دی شان ہے، اپنی ذات دی نفی فرمائی، اپنے آپ کو شمار ہی نہیں کیتا کسی بات دے اندر بھی۔ فرمایا مشائخ عظام بیٹھے نے، محدثین کرام بیٹھے نے، علماء کرام بیٹھے نے، فرمایا کوئی اللہ والا ہوئے گا جس دی نگاہ پیوے گی اللہ اس کو ہدایت عطا کر دے گا۔ آخر کار 1925 اگست 1900 دے اندر عقیدہ تحفظ ختم نبوت پروان چڑھیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ مرزا قادیانی لانتی جو ازل دا جھوٹا ہے، کذاب سی، نہ آیا مجمع دے اندر، اور مسلمان فتح، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تھی۔ اس تو بعد جدہ پاکستان آزاد ہویا، آزاد ہونے تو بعد بھی ہجے تک مقبوض ہی ہے، آزادی اس کو صحیح معنی دے اندر آج دن تک نہیں ملی۔ آزاد ہویا اس تو بعد بھی قادیانی پروان چڑھ دے رہے،
اور بالآخر 7 ستمبر 1974 دا وہ تاریخ ساز دن ہے جس دن دے اندر پاکستان دی پارلیمنٹ نے قومی اسمبلی دے اندر قادیانیوں نو دار اسلام تو خارج قرار دے دیتا، اور اس دا کریڈٹ بھی آل رسول نو جاندے ہے، اس دا سپہ سالار بھی آل رسول ہے شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ دی انتھک محنت، آپ فرماندے نے ایک دن میں رات میں مطالعہ کر رہا سا، بیٹھا ہویا سا، شاہ احمد نورانی فرماندے رات دا پچھلا پہر ہویا، دروازے تے دستک ہوئی، دروازہ کھولیا، کچھ احباب اندر آئے جنہاں کول بریف کیس موجود سن، بیٹھے، گفت و شنید دا آغاز ہویا۔ ایک شخص نے سوٹ کیس بریف کیس اٹھا کے میرے سامنے رکھیا، کھولیا، جس وقت کھولیا تے ڈالراں نال بھرا ہویا بریف کیس میرے سامنے رکھ دیتا اور کہنے لگا احمد نورانی یہ پیشگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیشگی ہے جس نو تسی عام عرف عام دے اندر کہندے ہو کہ اے بیانہ دیتا گیا ہے۔ کہنے لگا یہ پیشگی ہے، ایسے 4 بریف کیس اور آپ کو مل جائیں گے، آپ اس ختم نبوت کی کاز سے ہٹ جائیں۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں اس طرح صوفے نال ٹیک لگا کے بڑے اطمینان دے نال میں اس کو جواب دیتا، میں کیا بیلیا دیر کر دیتی ہے، بیلیا دیر کر دیتی ہے۔ چونک کے میرے در ویکھن لگا، کہنا کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کیا تو بعد خریدار آیا ہے، میں پہلے ہی وک گیا ہوں۔ تو خریدار بعد آیا ہے، میں پہلے ہی وک گیا۔ وہ کہنے لگا وہ کون ہے جس نے ہم سے پہلے آپ کو خرید لیا؟ وہ کون ہے جس نے ہم سے پہلے آپ کو خرید لیا ہے اور اتنی اس سے ڈبل دولت آپ کو دے دی ہے؟ وہ کون ہے؟ ہمیں بھی بتائیے۔ تو شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور سنو بدبختو، تم مجھے خریدنے آئے ہو، میں تو پہلے ہی طیبہ کی گلیوں میں بک چکا ہوں۔ میرا خریدار میرے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ میرے آقا مدینے والے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ لایا کرو، ہر وقت لایا کرو، کلے جا رہے ہو تا بھی لایا کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ نعرہ قادیانیوں بڑا چبھد ہے، قادیانیوں جلایا کرو۔ قادیانی اسی کہندے ہیں اقلیتیں ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھ مذہب ہیں، سورج کی پرستش والے ہیں، دہری ہیں، بہت سارے ہیں، اقلیتیں ہیں، اور قادیانی تو اقلیت میں بھی شمار نہیں ہوتا ہے، قادیانی اقلیت میں بھی شمار نہیں ہوتا ہے۔ قادیانی بدبخت منافق مشرک ہے۔ کون ہے؟ منافق مشرک، اور جو منافق ہے، جس کا عقیدہ ہی کوئی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ عیسائی ہیں، باقاعدہ ایک کتاب ہے، یہودی ہیں، باقاعدہ ایک کتاب ہے، بدھ مذہب ہیں، عرصے دراز سے چلے آ رہے ہیں، تاریخ ہے ان کی۔ کوئی بھی مذہب ہے دنیا کے اندر، اس کی تاریخ موجود ہے۔ بتاؤ نا ذرا قادیانیوں کی کیا تاریخ ہے؟ کہاں سے چلے ہیں قادیانی؟ کون سا مذہب ہے ان کا؟ یہ تو بدبخت لعین مشرک ہیں، کافر بھی، زندیق ہیں، منافق لوگ ہیں۔ ان کو جلایا کرو۔ اور آئین پاکستان دے اندر جو 1974 دے اندر منظور کیتا گیا، جس وقت انہوں نے دائرہ اسلام تو خارج قرار دیتا گیا، اس کے اندر درج ہے قادیانی اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے، کسی کو اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اذان نہیں دے سکتے۔ یہ چیزیں آئین پاکستان کے اندر درج ہیں، جن پر آج شب خون مارا جا رہا ہے۔ آج ہر ایک کی یہی کوشش ہے کہ قادیانیوں کو کسی طرح بھی ان اعتراضات سے پاک کر دیا جائے۔
مسلمانوں ہمیں جاگنا ہوگا, ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینا ہوگا. آپ کا تعلق چاہے کسی بھی جماعت سے ہو, کسی بھی فرقے سے ہو, کسی بھی مذہب مسلک سے ہو, کسی بھی جماعت سے ہو, کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو, لیکن آپ کلمہ گو پہلے ہیں, بعد میں کسی پارٹی کے دعوے دار ہیں, عہدے دار ہیں, پہلے محمد عربی کے غلام ہیں. چاہے آپ کسی تحریک میں شامل ہو یا نہ ہو, ہر وقت اپنے سروں پر کفن باندھ کر ایک ہی نعرہ لگایا کریں, تاجدار ختم نبوت. کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بھی کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, کسی آپ کو جماعت کی ضرورت نہیں ہے, کسی مسلک کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان ہو, محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو, ہر وقت عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہو. ہر وقت یہ نعرہ لگاؤ, تاجدار ختم نبوت. حضور سرور کائنات مشکات شریف کے اندر حدیث ہے, سرور کائنات فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا, میں اس وقت بھی, اللہ اکبر, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان موجود تھے. یعنی آدم علیہ السلام دا خمیر تیار کیتا جا رہا سی, حضور فرماتے ہیں اللہ نے میں نے اس وقت بھی نبی پیدا فرمایا تھا. انا خاتم النبیین, سرکار کی حدیث مبارکہ ہے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, فرمایا میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن کے اندر اس کا اعلان فرمایا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ, اے پر وہ اللہ کے رسول ہیں, اے پر وہ اللہ کے رسول, وخاتم النبیین, اور فرمایا نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. یہ قرآن کا اعلان ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں کا باپ خصوصاً اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کائنات کا یہ اصول ہے کہ نسل چلتی ہے باپ کی پشت سے, نسل چلتی ہے باپ کی ذریت سے, باپ کی طرف سے پہچانا جاتا ہے, اور پھر باپ دادے کا نام روشن ہوتا ہے کہ یہ فلاں نسل سے آ رہا ہے. اللہ نے سرکار کو بیٹا عطا فرمایا ہے, اور بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ اللہ نے سرکار کو 2 بیٹے عطا فرمائے تھے, ایک بچپن میں فوت ہو گیا, ایک 18 سال, مختلف روایات ہیں, کچھ 18 ماہ کہتے ہیں, کچھ 18 سال کہتے ہیں. اللہ نے بیٹے عطا فرمائے, لے لیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے محبوب پر اپنی نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا. ورنہ ابراہیم علیہ السلام آئے, اسماعیل نبی ہوئے, اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے نبی چلتے آئے, اور اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آل ابراہیم سے چنا ہے. کہاں سے چنا ہے؟ آل ابراہیم سے چنا ہے. بات لمبی ہو جائے گی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں جس عقیدے کی ضرورت ہے وہ ہے عقیدہ تحفظ ختم نبوت. آپ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں میرا اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مسلمان ہو, رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو تو تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہو, ہمہ وقت تیار رہو. حضور کی ختم نبوت پر جب شب خون مارا جائے تو پھر اپنے جان مال اولاد کو نہ دیکھو. میرے اعلیٰ حضرت گولڈوی نے فرمایا جو ختم نبوت پر کام کرتا ہے اس کی پشت پر میرے سرکار دو عالم کا ہاتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کے ساتھ زندہ رہنے اور اسی عقیدے کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ